نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ بہت پیارا آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ کے حق میں فیصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرد اور ایک عورت حاضر ہوئے۔ وہ دونوں جھگڑ رہے تھے اپنے ایک بچے کے بارے میں۔ آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکا میری پشت سے نکلا ہے۔ اور عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے بچے کو اٹھایا بالکل خفیف حالت میں اپنی پشت میں اس کو رکھ دیا، یعنی پشت سے نکال دیا سہولت کے طریقے پر، اور میں نے اسے اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، تکلیف کے ساتھ اس کو دودھ پلایا مکمل 2 سال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کے حق میں بچے کا فیصلہ سنا دیا۔ محترم ناظرین، بچے کو کبھی بھی اپنی ماں سے دور نہ کریں، یہ بہت غلط اور بہت ظلم ہے بچے کو اپنی ماں سے دور کرنا۔ یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کبھی کوئی ماں باپ کو دے دیتے ہیں، لیکن بچے کے بارے میں یہی حکم ہے کہ بچہ جس کی چارپائی پہ پیدا ہو، بچہ اس کا ہوتا ہے۔ تو کس کی چارپائی پہ پیدا ہوتا ہے؟ بچہ ماں کی چارپائی پہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ماں کو اس کے بچے سے دور کرنا۔ بچوں کو کبھی بھی اور ماں کو کبھی بھی اس کے بچوں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں حدیث نبوی یعنی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاکت کی وجہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سب سے بڑی نیکی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، نفل نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، غرض تمام چیزوں سے بڑھ کے ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ماں باپ کا حق، حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، یعنی اگر تو ان دونوں کو راضی اور خوش رکھے گا تو جنت کا مستحق بنے گا، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو ان کی نافرمانی کرے گا تو وہ دوزخ کا مستحق بنے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی نیک بخت لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر پر حج و مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے فرما بردار کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ حدیث میں ہے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین دیکھ لیں، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر کے آپ حج کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں،
صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو کوئی قابل قبول نہیں ہے جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حدیث میں ہے کہ ماں باپ پر لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب، ہر جرم پر گرفت اور پکڑ کی تاخیر کی جا سکتی ہے۔ ہر جرم اور گناہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی تاخیر ہو جاتی ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا بدلہ مرنے سے پہلے ہی دنیا میں لے لیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے برات لکھی جائے گی اور دوزخ سے رہائی بخشی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص کے ماں باپ یا ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور یہ نافرمان ہوتا ہے، مگر پھر ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو بندہ زندگی میں اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا تو بعد میں والدین دنیا سے چلے گئے تو اس کو پتہ چلا کہ میں تو والدین کا نافرمان تھا، اب وہ پچھتا رہا ہے، اس کے لیے حل کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت اور درجہ دیتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے فرائض اور نوافل کبھی کچھ بھی قبول نہیں کیے جاتے۔ تو محترم ناظرین، آج دیکھیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا کہ تیری ماں نے تو مجھے یہ کہا ہے، تو فوراً ماں کے جو وہ پیچھے پڑ جائیں گے، ماں کو مارتے ہیں، ماں کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ آپ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ان کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا، اور پھر ماں باپ جو ہے آپ کے لیے ذریعہ جنت ہیں۔ اور ماں باپ ایسے ہیں، ماں باپ ایسی چیز ہے جو بندے کو مفت میں نوکر مل جاتے ہیں۔ ماں باپ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے مامے چاچے پھپھیاں، جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، ماں باپ آپ کے ساتھ کبھی بھی حسد نہیں کرتے۔ رشتہ دار آپ کے ساتھ حسد کر سکتے ہیں، بہن بھائی کر سکتے ہیں، عزیز و اقارب جتنے ہیں وہ حسد کر سکتے ہیں، ماں باپ آپ کے ساتھ کبھی بھی حسد نہیں کر سکتے۔ باپ ایک ایسی چیز ہے، باپ اللہ نے ایسی نعمت دی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر اس میں حسد کہاں؟ باقی سب لوگ آپ کے اوپر حسد کریں گے، بہن بھائی کریں گے، رشتہ دار کریں گے، باپ اور ماں کبھی آپ کے اوپر حسد نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ میری بیوی کو تنگ کرتے ہیں، میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔
کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرے. اگر آپ کی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کریں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو پریشانی ہوگی، ہمارے بیٹے کو ٹینشن ہوگی. وہ بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے جو آپ کی بیوی ان کو پریشان کرنے کے لیے کرتی ہے. بیوی آپ کو ضرور بتائے گی، آتے ہی آپ کے کان بھرے گی، آپ کی ماں نے یہ کہہ دیا، آپ کے باپ نے یہ کہہ دیا. ماں باپ جو ہے وہ درگزر سے کام لیں گے، کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے. ہمیشہ بات کو چھپانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بیٹے کو تکلیف ہوگی. اور وہ بیٹا جو ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے، وہ بیٹا جو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا. تو قدر کریں اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. یقین کریں جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ روتے پھر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا، ان کے ہاتھ سے وہ موقع نکل گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. ماں باپ کی قدر کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں. بیوی کی باتوں میں آ کے خواہ بخواہ اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. یقین کریں ماں باپ جو برداشت کرتے ہیں آپ کی بیویوں کی باتیں، وہ اگر آپ کو سب بتانے لگیں تو لگ پتہ جائے. وہ صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ ہمارے بیٹے کو پریشانی ہو، کیونکہ وہ ماں باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں. اس لیے اس نعمت کو جو ہے غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں. اللہ ہمیں سب کو والدین کی نافرمانی سے بچائے اور والدین کی خدمت کرنے کا جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ توفیق پیدا کرے. اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے. اور سب کوشش کریں، یقین کریں رات کو دفتر سے آتے ہیں یا اپنی فیکٹری سے آتے ہیں، اپنے باپ کے لیے اپنے ماں کے لیے کوئی چیز لے آئیں، کوئی سیب لے آئیں، کوئی آڑو لے آئیں، تو ان کے پاس بیٹھ کے ان کو دھو کے کاٹ کے دیں. ابا جی یہ آپ کو بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے لے کے آیا. اللہ دیکھ رہا ہوگا، اسی میں آپ کی بخشش کر دے گا. انہوں نے کھانا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کھاتے. آپ کر کے دیکھیں، رات کو فیکٹری سے آتے دفتر سے آتے ہوئے کوئی سیب لے آئیں، 2 آڑو لے آئیں، کوئی کیلے لے آئیں. ابا جی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کو بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں. اتنا خوش ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے اور میرا کریم رب آپ کی مغفرت کر دے گا. پچھتا رہے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچائیں اور جنت کو حاصل کریں اللہ سے. جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.